کلپ نمبر 446۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 سے 63 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں، تم فرماؤ تمہاری بہتری کے لیے کان ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں۔ شان نزول، منافقین اپنی مجلسوں میں سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ناشائستہ باتیں کرتے تھے۔ ان میں سے بعضوں نے کہا کہ اگر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہو گئی تو ہمارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ جلاس بن سوید منافق نے کہا ہم جو چاہیں کہیں، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مکر جائیں گے اور قسم کھا لیں گے، وہ تو کان ہیں، ان سے جو کہہ دیا جائے سن کر مان لیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور ارشاد فرمایا کہ منافقوں کی جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دیتے ہیں اور ان کی شان میں نازیبا کلمات کہتے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ سننے والے ہیں لیکن ان کا سننا تمہارے لیے بہتر ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر وہ سننے والے بھی ہیں تو نیکی اور بھلائی کی بات سننے اور ماننے والے ہیں، شر اور فساد کی بات سننے والے نہیں۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، منافقوں کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ اور وہ تم میں سے جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آیت وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینا کفر ہے، کیونکہ دردناک عذاب کی وعید عموماً کفار کو ہی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دینا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ ترجمہ، اے مسلمانوں، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں۔ اگر وہ ایمان والے ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہی بڑی رسوائی ہے۔ لِيُرْضُوكُمْ، تاکہ تمہیں راضی کر لیں۔ شان نزول، منافقین اپنی مجلسوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے پاس آ کر اس سے مکر جاتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی بریت ثابت کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھانے سے زیادہ اہم اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا تھا۔ اگر ایمان رکھتے تھے تو ایسی حرکتیں کیوں کی جو خدا اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہوں۔ آیت کے اس لفظ ان یردوہ میں واحد کی ضمیر اس لیے ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا میں کوئی فرق نہیں، دونوں کی رضا کا ایک ہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کی نیت شرک نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کی نیت کرنی شرک نہیں بلکہ ایمان کا کمال ہے۔
نیز قرآن پاک میں بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اکٹھا ذکر کیا ہے. سر 10 ان میں سے 9 آیات سماعت کیجیے. نمبر 1، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ترجمہ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. نمبر 2، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ترجمہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. نمبر 3، الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ترجمہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں. نمبر 4، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ترجمہ، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں. نمبر 5، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ترجمہ، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرما دی ہے. نمبر 6، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ترجمہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. نمبر 7، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ترجمہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. نمبر 8، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ترجمہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہی سچے ہیں. نمبر 9، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ترجمہ، عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکتا.